بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین۔ میرے چینل اسلامک ٹاک ود عنایا کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ روح اللہ، یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اگر یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو، کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب کا علم جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، شیطان، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا مستجاب الدعوات بندہ ہوں، میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاب پور کا ایک سلطان گزر رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن کو سننے کے لیے رک گیا۔ اس قاری نے دل سوز آواز میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، وہ گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک گناہ گار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تم پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔